السلام علیکم۔ آج کی یہ کہانی جس کا عنوان ہے ہوس پرست، ایک سچی کہانی ہے۔ اگر کہانی آپ کو پسند ہے اور آپ پر اثر رکھے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ آسمہ زیدی سلمہ ایک انتہائی محنتی اور فرض شناس لڑکی تھی۔ اس نے ایک نہایت غریب خاندان میں آنکھ کھولی تھی، مگر یہ والدین کے رزق حلال اور ان کی اچھی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اس نے شروع ہی سے پاکیزہ سوچ کو پروان چڑھایا اور محنت اور جدوجہد مسلسل پر یقین رکھا۔ سلمہ کے والد ایک مقامی فرم میں معمولی ملازم تھے۔ وہ والدہ مکمل طور پر ایک گھریلو خاتون جن کی سوچ اپنے گھر سے شروع ہوتی تھی اور وہیں پر ختم۔ باہر کی دنیا کے بارے میں وہ مکمل طور پر ناآشنا تھی۔ مسز جبار ایک سیدھا سادی خاتون تھی جنہیں اپنے 3 بچوں کو تعلیم دلوانے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نامساعد حالات کے باوجود بھی جبار صاحب نے اپنے بچوں کو حسب توفیق سکول اور کالجوں میں پڑھایا۔ سلمہ ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ اس کے بعد عامر اور شہد تھے۔ تینوں بہن بھائی 2-2 سال کا فرق رکھتے تھے۔ سلمہ نے میٹرک کے بعد ایف اے اور بی اے بھی امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ آگے وہ ایم اے ایجوکیشن کی تیاری کر رہی تھی کہ شہد سے شادی ہو گئی۔ شہد بنیادی طور پر ایک شریف اور مہذب انسان تھا۔ اس نے سلمہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور وقتی طور پر اس سے بھی یہی محسوس ہوا کہ اس کی تکلیفوں کے دن کٹ گئے، مگر جلد ہی اسے اپنی خوش فہمی کا احساس ہو گیا جب اس کے سسرال والوں نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ اس کی ساس اور اس کی نند نے صحیح معنوں میں اس کا ناکتہ بند کر دیا۔ سلمہ نہ صرف پڑھائی میں اچھی تھی بلکہ اس کی امی نے اسے گھر کی ہستی کے رموز میں بخوبی سکھائے تھے۔ خانہ داری، سلائی کڑھائی، سلیقہ غرض ہر شعبے میں وہ طاق تھی، مگر اس کی یہ اسلوب ساس، نند اور حتیٰ کہ دیور کو بھی قطع نظر نہ آتے تھے، بلکہ وہ وقتاً فوقتاً اسے بد سلیقہ، جاہل، گنوار اور غریب جیسے القابات سے نوازا جاتا تھا۔ اسے اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ اس نے اپنے والدین اور استاذوں کو یہی کہتے ہوئے سنا تھا کہ تعلیم ہی اصل دولت ہے، روپیہ پیسہ تو آنے والی چیز ہے اور جانے والی چیز ہے، تو پھر اسے غربت کا دانہ کیوں دیا جاتا ہے۔ ایسا ایسا اسے اس بات کا احساس ہونا شروع ہوا کہ اس معاشرے میں زندہ رہنے کے دولت کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن یہ اس کے والدین کی پاکیزہ تربیت اور رزق کے حلال کا نتیجہ تھا کہ دولت کے حصول کے لیے اس نے کبھی بھی غلط راستے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ قدرت نے بھی اسے اپنی حالت کو بہتر بنانے میں مدد دی۔ سچ کہتے ہیں کہ نیت نیک ہو اور انسان کا عزم سچا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی امداد مہیا کرتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن سلمہ کی ایک پرانی سہیلی اسے ملنے آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر اور خاص طور پر اس کے سسرال والوں کا رویہ دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوا۔ سلمہ بھی اس سے سچ کو چھپا نہ پائی اور اس نے روتے ہوئے اپنے تمام داستان غم اسے سنا ڈالی۔ رضیہ اس کی ہمدرد سہیلی تھی۔ اس نے مشورہ دیا کہ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی فاصلاتی تعلیم کی سہولت سے فائدہ اٹھائے اور اپنا ایم اے مکمل کرے، اور اپنے وہ گھریلو کام بھی کر سکے گی اور اپنی تعلیم بھی بڑھا لے گی۔ چنانچہ اس نے کچھ بچت کر کے اپنے شوہر کی رضامندی سے وہاں اپلائی کر دیا۔ ساس کو پتہ چلا تو اس نے آسمان سر پہ اٹھا لیا کہ اب گھر کا کام کون کرے گا، گھر کی ذمہ داریاں کون اٹھائے گا۔ تو شاید نے انہیں سمجھایا کہ اس نظام میں سلمہ کا یونیورسٹی جانا ضروری نہیں ہے، اس لیے وہ گھر کے کاموں میں بھی سر انجام دیتی رہے گی اور کام کرتی رہے گی۔ سلمہ سلائی کڑھائی میں تو ماہر تھی۔ اللہ نے اس کو ایک اور طریقے سے بھی مدد فرمائی۔ وہ کچھ اس طرح کہ اس کے گھر کے قریب ہی ایک بوتیک شروع ہوا۔ اس کی مالکن کو کپڑوں کی سلائی کرنے والی کچھ ماہر خواتین کی ضرورت تھی۔ سلمہ کو پتہ چلا کہ اس نے خاتون سے بات کر کے کام کا آرڈر لے لیا۔ گھر کی سلائی مشین پر اس نے موٹر لگوا لی اور ساتھ ہی اس کی اچھی تعلیم اور ریکارڈ کی وجہ سے قریبی پوش علاقے کے کچھ بچوں نے اس سے ٹیوشن لینا شروع کر دی۔ اس نے انہیں اب اتنے اچھے طریقے سے پڑھایا کہ وہ اس کے گریدہ ہو گئے۔ جب اس کی ساس اور دیور نے دیکھا کہ وہ گھریلو کام کرنے کے ساتھ پیسے بھی کما رہی ہے تو انہوں نے سختی بھی کم کر دی۔ وہ لالچی لوگ تھے۔ شہد کے علاوہ دونوں دیور پڑھائی میں بالکل پیدل تھے،
سلما نے ان کو پڑھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ بگڑ چکے تھے۔ اس طرح سے اس کی نند بھی میٹرک کر کے گھر میں فارغ تھی اور اسے سارا دن تیار ہو کر ٹی وی دیکھنے کے علاوہ اور بھابھی کی شکایتیں لگانے کے علاوہ کوئی کام نہ ہوتا تھا۔ سلمیٰ کی ماں جب یہ ساری صورتحال دیکھتی تو اسے بہت رنج ہوتا مگر پھر شاید کی شرافت اور اس کے حسن سلوک کو دیکھتے ہوئے اسے کسی حد تک صبر آ جاتا۔ وہ اپنی بیٹی کے اچھے نصیبوں کی دعا کرتی ہوئی چلی جاتی۔ شادی کو 2 سال گزر گئے۔ سلمیٰ کو گود ابھی تک خالی تھی اور اس کی ساس کے چلائے ہوئے نشتروں میں اس کے بانجھ ہونے کے طعنوں کا اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ اس دوران اس کی ایم اے بھی اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی اور اس نے اسپیشلائزیشن کے لیے آگے اپلائی کیا۔ شہد کی بھی پروموشن ہو گئی۔ سلائی اور ٹیوشن کا کام بہت بڑھ گیا تھا مگر سلمیٰ کو جیسے اللہ نے عینی حوصلہ دیا تھا، وہ چپ چاپ اپنے سسرال والوں کے مظالم برداشت کرتی اور اپنی ساری کمائی ان کے حوالے کر دیتی۔ شاید یہ سب کچھ دیکھتا مگر ماں، بہن اور بھائیوں کے آگے بولنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ گھر کا بوجھ کم کرنے کے لیے اس نے بھی شام کو ایک فیکٹری میں جانا شروع کر دیا۔ اس دوران حکومت کی طرف سے اسکولوں کے پرنسپل اور سینئر اساتذہ کی خالی نشستوں کا اشتہار اخبار میں چھپا۔ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے سلمیٰ پرنسپل کی سیٹ کے لیے تو اپلائی نہ کر سکی مگر اس نے سینئر ٹیچر کی پوسٹ کے لیے فارم جمع کرا دیا۔ ساتھ ہی اس کا ایم فل بھی مکمل ہو رہا تھا۔ اسے منتخب ہونے کی نوید مل گئی تھی مگر اسے جو سیٹ ملی وہ سندھ پنو آکل میں تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے بات کی اور شاہد نے کچھ تگ و دو کے بعد اپنے گھر والوں کو آمادہ کر لیا۔ ان لوگوں کو محض پیسے سے غرض تھی، اس لیے کچھ پس پیش کے بعد وہ مان گئے تھے۔ شاہد نے اپنے گھر والوں کے علم میں لائے بغیر اس علاقے میں ٹرانسفر کی کوشش کی اور اپنے افسران بالا کی منت سماجت کرنے کے بعد اپنے ٹرانسفر کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ خدا نے جیسے ان دونوں کو صبر اور اچھی نیت کا ثمر دیا، جیسے ہی وہ دونوں پنو آ کر شفٹ ہوئے، سلمیٰ کی گود بھی ہری ہو گئی۔ 5 سال تجربہ مکمل ہونے پر اس نے پرنسپل کے لیے درخواست دی اور تحریری امتحان بھی پاس کیا۔ اچھے تعلیمی کیریئر اور شاندار ریکارڈ کو مدنظر رکھتے ہوئے انٹرویو پینل کے ارکان نے کامیاب امیدواروں میں سے اسے پہلے نمبر پر منتخب کیا۔ اس دوران اللہ نے اسے ایک بیٹے اور بیٹی سے بھی نواز دیا تھا۔ شاہد نے اپنی بہن کا رشتہ دفتر کے ایک عمر رسید کلرک سے کر دیا اور اپنے بھائیوں کو قرضہ لے کر باہر بھجوا دیا۔ باہر کے دھکے کھانے سے ان کی بری عادتیں بھی کم ہوئیں، وہاں ان کو مزدوری کرنا پڑی۔ اپنے ماں باپ کو شاہد نے ساتھ رکھ لیا۔ بیٹی کی شادی اور 2 نکمّوں بیٹوں کو باہر بھجوانے کی وجہ سے اب اس کے طرز عمل میں بھی تبدیلی آ چکی تھی۔ سلمیٰ اور شاہد نے نیک نیتی سے اپنے فرائض سے انجام دیے اور اپنی بہن بھائیوں کی مدد کی۔ وہ جہد مسلسل سے اپنے حالات کو سنوارنے کی صحیح کی، جس کا نتیجہ انہیں معاشرے میں ایک باعزت مقام کی شکل میں حاصل ہوا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر زندگی میں کوئی راستہ دشوار گزار ہو تو مایوسی کی اندھیروں میں بھٹکنے کی بجائے اپنے رب سے لو لگائیں اور مستقل مزاجی سے محنت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی محنت اور اچھی نیت کا خلوص کا صلہ کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔